الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے بعد کے حالات، مسلمانوں کی نقصان، لشکر کفار کی ظاہراً بالادستی، قبائل عرب پر اس کے اثرات، اور آج کے درس میں خصوصاً دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے مبلغین اسلام کے لیے خصوصی درس عبرت ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے، جس میں مسلمانوں کا بڑا جانی نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، بہت سے زخمی ہو چکے تھے، لشکر کفار کا پلڑا باری رہا تھا، جس کی وجہ سے قبائل عرب مسلمانوں پر دلیر ہو گئے۔ مدینے کے اندر آباد یہود، منافقین اور مدینے کے اطراف میں آباد مشرکین اور چور لٹیرے قبائل، ان کا یہ زعم، ان کا یہ خیال مضبوط اور پختہ ہو گئی کہ مسلمان قابل تسخیر قوت ہے، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچائی جا سکتی ہے یا ان کی وجود کو ختم کی جا سکتی ہے۔ اور یہی وہ خیال تھا، یہی وہ فکر اور سوچ تھی، یہی وہ یقین تھی جس کی وجہ سے یہ قبائل مسلمانوں کے حوالے سے کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو بہت سے واقعات اس دوران جنگ احد کے بعد رونما ہوئے تھے، جن میں دو بڑے واقعات آج ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں عدل اور قارہ قبائل کے لوگ آ گئے اور مسلمانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے، اور پھر آپ سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ چند صحابہ کرام، چند مبلغین اسلام کو بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں پر دعوت و تبلیغ کر کے، اسلام کی پرچار کر کے ان کے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ اسلام کی جانب مائل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اس سے قبل بھی ہجرت مدینہ سے قبل مدینہ منورہ کے وفد نے اسی طرح مطالبہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے، جن کے بڑے مثبت اثرات سامنے آئے تھے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 مبلغین اسلام، 10 داعیان اسلام، صحابہ کرام کا وفد ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ وفد رجیع نامی جگہ تک پہنچا، جو قبیلہ خزیل کا ایک چشمہ تھا، تو ان لوگوں نے بدعہدی کرتے ہوئے قبیلہ خزیل کے ایک شاہ بنو لحیان کے ذریعے سے ان پر حملہ کیا، اور اسی بنو لحیان کے 100 تیر انداز مسلمانوں کے اس وفد پر، ان 10 مبلغین اسلام کے دستے پر، وفد پر حملہ آور ہو گئی، اور ان سب کو شہید کیا سوائے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کو زندہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، اور باقی 8 صحابہ کرام لڑتے ہوئے ان کے ساتھ میدان میں شہید ہو گئے۔ پھر اسی وفد نے، انہی قبائل نے ان 2 مسلمانوں کو لے کر مکہ میں بیچ دیا، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چونکہ لشکر قریش کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے سورما اور سردار قتل ہوئے تھے، لہٰذا ان کے ورثاء نے ان 2 صحابہ کو خرید لیا، ان کو قید میں ڈال دیا۔ پھر ان میں سے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے باہر لے جاتے ہوئے وہاں پر اسے شہید کرنا چاہا،
تو پھانسی پر چڑھانے سے قبل ابو سفیان اس کے قریب آ گیا اور ان سے کہا کہ حباب، کیا تمہارے دل میں یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کی جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے؟ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اہل عیال کے ساتھ ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے وہاں پر کوئی کانٹا اس کے پاؤں میں چھپ جائے، اسے تکلیف پہنچے، میں تو کانٹے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ لی اور قریش نے اسے وہاں پہ شہید کر دیا۔ اسی طرح اس کا قاتل عقبہ بن حارث تھا، جس کا باپ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شہید قتل کر دیا تھا۔ اور دوسرے صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ کے قتل کے بدلے میں شہید کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو مسلمان بڑے سخت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ اسی اثناء میں یہ غم تازہ تھا کہ ایک نیا واقعہ سامنے آیا جس کو بیر روما کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو برہ عامر بن مالک، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرب پر قبائل عرب کے سرداروں میں سے تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایمان اسلام پیش کی، اس نے ماننے سے اس نے ایمان تو نہیں لایا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس اہل نجد کے لیے صحابہ کرام مبلغین اسلام کا دستہ دے تاکہ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان کی دعوت و تبلیغ سے یہ بات یقینی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کی جانب وہ لوگ مائل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 70 صحابہ کرام، داعیان اسلام، مبلغین اسلام، اخیار اسلام، بڑے بڑے صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کیا جو قرآن کے عالم تھے، دین کے عالم تھے، تاکہ وہاں پر یہ لوگ دعوت و تبلیغ کرے۔ اور ابو برہ عامر بن مالک نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ پھر جب یہ لوگ روانہ ہو گئے اہل نجد کی تبلیغ کے لیے اور بیر معونہ تک پہنچے تو وہاں پر انہوں نے حرام بن ملحان کے نام کے ذریعے سے وہاں کے سردار عامر بن الطفیل، دشمن خدا دشمن رسول کے پاس اسلام کا پیغام بھیجا۔ عامر بن الطفیل نے اس سے قبل کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ لیتا، اس نے اشارہ کر دی وہاں پر ایک بندے کو اور اس نے حرام بن ملحان پر حملہ کرتے ہوئے اسے شہید کر دیا۔ اور پھر اسی عامر بن طفیل نے بنو سلیم کے رال، عصیہ اور زکوان نامی شاہوں کے ذریعے سے، اس قبیلے کے ان 3 شاہوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے 70 افراد کے وفد پر حملہ کیا۔ یہ وفد بھی ان کے ساتھ لڑتا رہا، دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے یہ لوگ سارے 70 سوائے ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری کے سوا یہ سارے شہید ہو گئے۔ ان میں صرف حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زخمی تھا، زخمیوں کے نیچے آ گیا، پھر زخمی حالت میں وہاں سے مدینہ لایا گیا اور غزوہ احزاب تک یہ بھی شہید ہوا۔ تو 69 لوگ، 69 صحابہ کرام، 69 مبلغین اسلام کو اس عامر بن طفیل نے اسی طرح وہاں پر شہید کر دیا۔ ان میں سے صرف عمر بن امیہ زمری کو قید کر کے پھر اس کی بال کاٹ کے رہا کر دی کہ اس کی ماں نے منت مانی تھی ایک غلام کی آزادی کی، اور اپنی ماں کی منت پوری کرنے کے لیے اس نے یہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کھول دیا، رہا کر دیا۔ جب حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا سنا دی
یہ سارا ماجرا سنا دی، حالات واقعات سنا دی، اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی غزوہ احد کی یاد تازہ ہو گئی کہ وہاں پر بھی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور یہاں پر بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن یہ غم اس لیے زیادہ تھی کہ غزوہ احد میں یہ صحابہ کرام 2 بدو لڑے تھے، جنگ میں جنگ کی نیت سے نکلے تھے، لیکن یہاں پر بیر معونہ کے مقام پر یا اس لڑائی میں یہ لوگ غداری کے ساتھ، یہ صحابہ کرام غداری کی بنیاد پر یا غداری کے نتیجے میں شہید کر دیے گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر انتہائی غمگین تھے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینے تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان لوگوں پر بددعا بھیجتے رہے، بددعا کرتے رہے ان کی ہلاکت کی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ غداری کی۔ تو یہ 2 بڑے جو واقعات رونما ہوئے، رجیع کا واقعہ، بیر معونہ کا واقعہ، جن میں تقریباً 80 صحابہ کرام شہید ہو گئے غداری کے ساتھ، یہ وہ نتیجہ تھا جس کی بنیاد پر یہ قبائل عرب مسلمانوں پر دلیر ہوئے تھے غزوہ احد کے بعد۔ بڑے قابل تحقیق واقعات ہیں یہ، جس سے آج ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1، ان واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا علم نہیں تھا، نہ آپ کو غیب کا علم تھا۔ اگر آپ کو مستقبل کے حالات کا پتہ ہوتا یا غیب کا علم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان 2 وفود کو نہیں بھیجتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط اتنا علم ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بیان فرماتا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حالات کا پتہ ہوتا تھا یا آپ عالم الغیب تھے، تو یہ سراسر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا غلط اور زیادتی ہے، شان نبوت کے خلاف ہے۔ اسی طرح دل میں یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حالت سے، حتیٰ کہ منافقین اور یہود کی کارروائیوں سے بھی باخبر رکھتے تھے، پھر یہاں پر ان 2 اتنی بڑے سانحات سے قبل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیوں نہیں رکھا کہ یہ لوگ غداری کا ارتکاب کریں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے؟ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے سربراہ کے لیے محتاط ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ہر کسی پر اعتماد، یقین اور بھروسہ نہ کرے، ہر ایک کسی کی بات کو پر اعتماد نہ کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیدار مغز ہو، حالات سے باخبر ہو، ارد گرد کے حالات پر کڑی نظر رکھتی ہو، اس کا ہر قدم اٹھانا انتہائی احتیاط کے ساتھ ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کرے، احتیاط سے کام نہ لے اور ہر کسی پر اعتماد کرے تو اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا امت مسلمہ کے لیے بڑی درس عبرت یہ ہے کہ ان کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ تحریک چلا رہا ہو یا پارٹی چلا رہا ہو یا ریاست چلا رہا ہو یا نظم اور ادارے کو چلا رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محتاط ہو، باخبر ہو، حالات پر اس کی کڑی نظر ہو، لوگوں کی حرکات سے باخبر ہو۔ بصورت دیگر اگر وہ غفلت میں ہو تو اس کو بڑی نقصان اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فقط یہود سے وعدہ خلافی کی توقع رکھتے تھے، دیگر قبائل عرب سے ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ بھی وعدہ خلاف ہو، وہ وعدہ کی پاسداری کریں گے، مسلمانوں کا یہ خیال تھا۔ لیکن اس واقعے نے یہ ثابت کر دی کہ فقط یہود وعدہ خلاف نہیں بلکہ دیگر قبائل میں بھی وعدہ خلافی کا عنصر ہے، وہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس 2 واقعات میں مبلغین اسلام، داعیان اسلام اور دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے یہ بڑی درس عبرت ہے کہ وہ ہر جگہ پر یہ یقین نہ رکھے، یہ خیال نہ رکھے کہ وہاں جا کر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ کا مجمع ان کے لیے جمع ہوگا، یا ہر جگہ پہ جا کر لوگ ان کی بات سنیں گے، ہر جگہ جا کر لوگ ان کی اکرام کریں گے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے
کہ فقط ان کے بات نہ سننا یا ان کو تکلیف دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح ان مبلغین اسلام کے ان دو وفود کو ان لوگوں نے بے دردی سے شہید کر دیا، تو راہ خدا میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کی شہادت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام انتہائی کٹن مشکل کام ہے، دشمنان اسلام انتہائی زیادہ ہے اور مختلف شکلوں اور صورتوں میں موجود ہے، لہٰذا ان کے دل میں وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جو دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلے ہو کہ ممکن ہے اس راستے میں ان کی شہادت واقع ہو جائے، ممکن ہے اس راستے میں ان کو بڑی جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ ان دو واقعات نے مسلمانوں پر یہ بات بھی ثابت کر دی، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر آپ مضبوط قلعہ جات میں بھی ہیں تو اور آپ کی وقت مقررہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو آپ وہاں پہ مریں گے، محض میدان جنگ میں مرنا نہیں ہے۔ تو اس بات ان دو واقعات نے مسلمانوں پر یہ بات ثابت کر دی، اگر آپ میدان جنگ میں بھی نہیں ہے تب بھی اگر آپ کی موت شہادت کے مقرر ہو، تلوار سے تیغ و سنان سے مقرر ہو، تو کسی بھی میدان میں آپ پر کوئی بندہ، کوئی انسان تیغ و سنان تلوار کے ساتھ حملہ آور ہو کے آپ کو شہید کر سکتا ہے۔ مطلب محض میدان جنگ میں شہادت نہیں بلکہ شہادت زندگی کے کسی بھی موڑ پر واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا جہاد سے یا میدان جنگ میں نکلنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ میدان جنگ میں بھی مرنا ہے اور جہاں پر آپ کا مقررہ ہو وقت وہاں پر بھی آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ بہت بڑی درس عبرت ہے، بہت سی واعظ و نصیحت ہے ان دو بڑی واقعات میں، بطور نمونہ یہ چند ہم نے عرض کی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، اسے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔